خدا باپ کے زندہ و جلال کلام میں سے زندگی برا کلام رسولوں کے اعمال اس کا 23 باب 1 سے 35 آیت مبارکہ تھا۔ پالوس نے صدر عدالت والوں کو غور سے دیکھ کر کہا، اے بھائیو، میں نے آج تک کمال نیک نیتی سے خدا کے واسطے عمر گزاری ہے۔ سردار قائن حننیہ نے ان کو جو اس کے پاس کھڑے تھے حکم دیا کہ اس کے منہ پر تماچا مارو۔ پالوس نے اس سے کہا، اے سفیدی پھری ہوئی دیوار، خدا تجھے مارے گا۔ تو شریعت کے موافق میرا انصاف کرنے کو بیٹھا ہے اور کیا شریعت کے برخلاف مجھے مارنے کا حکم دیتا ہے؟ جو پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا، کیا تو خدا کے سردار کاہن کو برا کہتا ہے؟ پالوس نے کہا، اے بھائیو، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ سردار کائن ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اپنی قوم کے سردار کو برا نہ کہے۔ جب پالوس سے معلوم کیا کہ بعض صدوقی اور بعض فریسی، تو عدالت میں پکار کر کہا، اے بھائیو، میں فریسی اور فریسیوں کی اولاد ہوں۔ مردوں کی امید اور قیامت کے بارے میں مجھ پر مقدمہ ہو رہا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو فریسیوں اور صدوقیوں میں تکرار ہوئی اور حاضرین میں پھوٹ پڑ گئی، کیونکہ صدوقی تو کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہوگی، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ روح، مگر فریسی دونوں کا اقرار کرتے ہیں۔ بس بڑے شور ہوا اور فریسیوں کے فرقے کے بعض فقہ اٹھے اور یوں کہہ کر جھگڑنے لگے کہ ہم اس آدمی میں کچھ برا ہی نہیں پاتے، اور اگر کسی روح یا فرشتے نے اس سے کلام کیا ہو تو پھر کیا ہوا؟ اور جب بڑی تکرار ہوئی تو پلٹن کے سردار نے اس خوف سے کہ مبادا پالوس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، فوج کو حکم دیا کہ اتر کر اسے ان میں سے زبردستی نکالو اور قلعے میں لے آؤ۔ اسی رات خداوند اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا، خاطر جمع رکھ، جیسا تو نے میرے بابت یروشلم میں گواہی دی ہے، ویسے ہی تجھے روما میں بھی گواہی دینا ہوگا۔ جب دن ہوا تو یہودیوں نے اکا کر کے اور لعنت کی قسم کھا کر کہا، جب تک ہم پالوس کو قتل نہ کر لیں، نہ کچھ کھائیں گے نہ پئیں گے۔ اور جنہوں نے آپس میں یہ سازش کی وہ 40 سے زیادہ تھے۔ پس انہوں نے سردار کائنوں اور بزرگوں کے پاس جا کر کہا کہ ہم نے سخت لعنت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک پالوس کو قتل نہ کر لیں کچھ نہ چکھیں گے۔ بس اب تم صدر عدالت والوں سے مل کر پلٹن کے سردار سے عرض کرو کہ اسے تمہارے پاس لائے، گویا تم اس کے معاملے کی حقیقت زیادہ دریافت کرنا چاہتے ہو، اور ہم اس کے پہنچنے سے پہلے اسے مار ڈالنے کو تیار ہیں۔ لیکن پالوس کا بھانجا ان کی گھات کا کھال سن کر اور قلعے میں جا کر پالوس کو خبر دی۔ پالوس نے صوبیداروں میں سے ایک کو بلا کر کہا کہ اس جوان کو پلٹن کے سردار کے پاس لے جا، یہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ بس اس نے اس کو پلٹن کے سردار کے پاس لے جا کر کہا کہ پالوس قیدی نے مجھے بلا کر درخواست کی کہ اس جوان کو تیرے پاس لاؤں کہ تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ پلٹن کے سردار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اور الگ لے جا کر پوچھا کہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، یہودیوں نے اکا کیا ہے کہ تجھ سے درخواست کریں کہ کل پالوس کو صدر عدالت میں لائے، گویا تو اس کے حال کی اور بھی تحقیقات کرنا چاہتا ہے، لیکن تو ان کی نہ ماننا، کیونکہ ان میں سے 40 شخص سے زائد اس کی گھات میں ہیں، جنہوں نے لعنت کی قسم کھائی ہے کہ جب تک اسے مار نہ ڈالیں نہ کھائیں گے اور نہ پئیں گے، اور اب وہ تیار ہیں، صرف تیرے وعدے کا انتظار ہے۔ پس سردار نے جوان کو یہ حکم دے کر رخصت کیا کہ کسی سے نہ کہنا کہ تو نے مجھ پر یہ ظاہر کیا، اور 2 صوبیداروں کو پاس بلا کر کہا کہ 200 سپاہی اور 70 سوار اور 200 نیزے بردار پہر رات کے کیسریا کو جانے کو تیار رکھنا، اور حکم دیا کہ پالوس کی سواری کے لیے جانوروں کو بھی حاضر کریں تاکہ اسے فیلکس حاکم کے پاس صحیح سلامت پہنچا دیں۔ اور اس مضمون کا خط لکھا، کلودیس لوسٹیا کا فیلکس بہادر حاکم کو سلام۔ اس شخص کو یہودیوں نے پکڑ کر مار ڈالنا چاہا، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ رومی ہے تو فوج سمیت چڑھ گیا اور چھڑا لایا، اور اس بات کے دریافت کرنے کا ارادہ کر کے کہ وہ کس سبب سے اس پر نالش کرتے ہیں، اسے ان کی صدر عدالت میں لے گیا
اور معلوم ہوا کہ وہ اپنی شریعت کے مسئلوں کی بابت اس پر نالش کرتے ہیں، لیکن اس پر کوئی ایسا الزام نہیں لگایا گیا کہ قتل یا قید کے لائق ہو۔ اور جب مجھے اطلاع ہوئی کہ اس شخص کے برخلاف سازش ہونے والی ہے تو میں نے اسے فوراً تیرے پاس بھیج دیا ہے اور اس کے مدعیوں کو بھی حکم دے دیا ہے کہ تیرے سامنے اس پر دعویٰ کریں۔ پس سپاہیوں نے حکم کے موافق پالوس کو لے کر راتوں رات اپنترس میں پہنچا دیا اور دوسرے دن سواروں کو اس کے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ کر آپ قلعے کو پھرے۔ انہوں نے کیسریا میں پہنچ کر حاکم کو خط دے دیا اور پالوس کو بھی اس کے آگے حاضر کیا۔ اس سے خط پڑھ کر پوچھا کہ یہ کس صوبے کا ہے اور یہ معلوم کر کے کہ کلکیا کا ہے۔ اس نے کہا کہ جب تیرے مدعی بھی حاضر ہوں گے تو میں تیرا مقدمہ کروں گا، اور اسے ہیرودیس کے قلعے میں قید رکھنے کا حکم دیا۔ آمین۔ اقلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ آمین۔ اس زندہ اور جلالی کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ سن کر برکت پائیں۔ آمین۔